الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج 20 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سارے کا سارا خیر ہی خیر کا مہینہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی نظر کا، اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ اس مہینے کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور آج سے ایک بہت بڑی عبادت جو آج ہمارے جمعے کا موضوع بھی ہے، فضائل اعتکاف اور فضائل اعتکاف کے مسائل اور فضائل لیلۃ القدر۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ مرد جو ہیں وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی۔ یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے۔ آپ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہر سال رمضان المبارک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اس بات کے راوی امام ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، ہر سال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری حشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اس اعتکاف کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کتنے دن کا؟ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے۔ اور ایک خندق کی مسافت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک رات کے اعتکاف کی بدولت اللہ تبارک و تعالی انسان کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کا ثواب
اس سے اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی وجہ سے اعتکاف کی وجہ سے انسان فرشتوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کے لیے کیلیں میخیں ہوتی ہیں، جیسے کیل کسی جگہ میں چمٹی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں کیل کا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کا ساتھی فرشتوں کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی معاونت کے طور پہ ان کے ساتھ جو معاون بن جاتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے تو فرشتے جا کر ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، ان کے کاموں میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ اعتکاف، یہ مسجد میں جانا اور یہ مسجد کی عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری بات، اعتکاف ایمان کی علامت ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرد میں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ مسجد میں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے، تب انسان اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات اپنی رحمت کی نظر سے نہ دیکھے، انسان چاہے جو کچھ بھی ہے، اللہ اس کو اپنے سامنے اس کی پیشانی ٹیکنے کے لیے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف سب سے افضل کہاں پر ہے، کس جگہ میں اعتکاف کیا جائے تو وہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام میں ہے، بیت اللہ میں ہے۔ اس کے بعد اعتکاف مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ہے۔ یہ سب سے بہترین جو اعتکاف ہے، افضل اعتکاف، وہ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں اور بیت المقدس کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے پر اعتکاف کے لیے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور انتہائی اہم مسائل ہیں۔ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے، جس طرح روزہ رکھنے کا ایک ٹائم ہے، اسی طرح اعتکاف بیٹھنے کا بھی ٹائم ہے اور اٹھنے کا بھی ٹائم ہے۔ روزہ رکھنے کا ٹائم صبح طلوع سحری ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو افطاری کا ٹائم شروع ہو جائے گا، روزے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اعتکاف کا ٹائم ہے کہ کس ٹائم اعتکاف کے لیے بندہ بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف معتبر سنت علی الکفایہ ہوگا۔ 20 رمضان المبارک، جیسے آج جمعۃ المبارک 20 رمضان المبارک ہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اعتکاف کرنا چاہیے، اس شخص کو چاہیے آج مغرب سے پہلے مغرب کی اذان، مغرب کے غروب آفتاب سے پہلے وہ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور نیت کر لے۔ ضروری نہیں کہ وہ دل سے نیت کرے اور زبان سے اونچی آواز سے، کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، کیوں جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کی نیت تو ہو چکی ہے۔ لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد صرف 2 منٹ نہیں
اگر وہ مسجد میں پہنچا ہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ اس کا نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے، سنت والا اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے 20 رمضان المبارک کو، جیسے آج جمعہ ہے اور آج 20 رمضان المبارک ہے، آج مغرب کی اذان سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو آدمی اعتکاف بیٹھ جائے گا اس کا اعتکاف معتبر ہوگا۔ اس سے بعد میں کوئی بیٹھتا ہے وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہو سکتا۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباحات ہیں، مباح ہیں، یعنی جو آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے وہ چند کام تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ کام نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا مسجد کے اندر سونا، مسجد کے اندر کھانا پینا، اور اسی طریقے پر کوئی انسان ہے اس کو طبی طور پر اس کا پیٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کے پیٹ سے ہوا نکل گئی، یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے اس کی اجازت دی ہے، یہ شخص کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ متفرقات ہیں، یعنی کچھ علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ اعتکاف بیٹھنے والا شخص مسجد میں آئے، بہتر یہ ہے ایک چادر سی لگا لے اور اس کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی عبادت کرے۔ اور چادر کا یہ مطلب نہیں کہ آدھی مسجد اسے ایک نے پوری کی پوری آدھی مسجد کے اوپر اس نے قبضہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے باقی نمازیوں کو تکلیف ہو۔ ایک بندے کے برابر اگر کپڑا لگا لے، کیونکہ معتکف وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس کی خاطر خواہ خدمت کرنے کے لیے، اگر وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے اپنے اس کپڑے کے اندر، اس رومال کے اندر، اس پردے کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے، اس کو چاہیے اتنی ہی جگہ لے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کا حکم۔ ہمارے ہاں اعتکاف تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مسائل کا پتہ نہ ہونا یا پتہ ہونے کے باوجود ان پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اعتکاف کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ اعتکاف ٹوٹا ہوا مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسجد میں کیسے انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ مسجد ہے اور یہ مسجد نہیں ہے؟ کہ میں یہاں سے مسجد سے نکلوں گا تو میں کس ضرورت کے تحت نکل سکتا ہوں، کس ضرورت کے تحت نہیں نکل سکتا۔ یہ بات غور سے ذہن میں رکھ لیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے حضرات کو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کے اعتکاف کی یہ شرائط ہیں۔ جو جگہ انتظامیہ نے مختص کی ہے، خاص کی ہے کہ یہ والی جگہ، جیسے یہ سامنے دروازہ ہے، اس پہ پٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ جگہ مسجد کا حصہ ہے، اس سے پیچھے والی جگہ اس پہ پٹی ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی ضرورت کے اس پٹی کو کراس کر کے وہاں پہ چلا جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا بغیر کسی ضرورت کے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس جگہ سے باہر بغیر کسی ضرورت کے۔ اور دوسرا، کوئی آدمی ضرورت کیا ہے کہ اس کو صرف قضائے حاجت اور وضو بنانے کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس انسان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھنا کہ کس کس انداز میں جا سکتا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ اس کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، موبائل اتنا استعمال کی اجازت ہے کہ گھر والوں کو کال کر کے بتائے کھانا تیار ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانا تیار ہے، فوراً جائے، کھانا کھا کے آ جائے یا کھانا ساتھ لے کر آ جائے۔ بات چیت نہیں، کھانا کھایا یا کھانا لے کر آ گیا۔ ایک ضرورت کے تحت لکھا ہوا یہ ضرورت۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے، واش روم وغیرہ وضو بنانے کے لیے گیا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلہ، کچھ لوگ نسوار، سگریٹ، حقہ اس کے عادی ہوتے ہیں، آیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ علماء نے سختی سے منع کیا ہے۔ مسجد کے اندر
ایسی بدبودار چیز کا استعمال کرنا وہ حرام ہے، حرام۔ اگر کوئی آدمی اتنا ہی زیادہ عادی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جس وقت حاجت کے لیے جا رہا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے نہیں، جس وقت حاجت پہ بیٹھے گا یا جاتے ہوئے راستے میں، اس وقت وہ سگریٹ کا استعمال کرے تو کر سکتا ہے، نسوار کا استعمال کرے تو کر سکتا ہے، وہ واش روم میں بیٹھ کے کرے یا وہ وضو بناتے ہوئے کرے، اس طور پر تو ہے، لیکن وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہ کہتا ہے چلو میں سگریٹ یہاں پہ کھڑے ہو کر پی لیتا ہوں، اس صورت میں اس انسان کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ کیوں کہ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد کی پٹی سے آپ نے جس وقت بغیر ضرورت کے آپ کراس کریں گے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینا، نسوار ڈالنا، حقہ پینا، یہ ضرورت کے اندر نہیں ہے، یہ ضرورت کے اندر شامل نہیں ہے۔ وہی آدمی اعتکاف کرے جو ان چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہو، اور اعتکاف یہ انسان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ عورتوں کا اعتکاف، عورتیں کہاں پہ اعتکاف کریں؟ عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ان کا گھر ہے۔ عورت کا معنی بھی ستر ہے، عورت چار دیواری کا نام ہے۔ غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر، وہاں پر وہ اعتکاف کریں۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے، کسی کے غم میں جاتا ہے، کسی کی بیماری کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جتنا ثواب اس مرد کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب گھر میں بیٹھی ہوئی عورت جو اعتکاف کر رہی ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت اس مرد کے لیے جو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک دل لگی، ایک عشق، ایک محبت کے طور پہ اللہ کے ساتھ آتا، اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ باقی بہت ساری ایسی عبادات جن سے وہ دور ہو جاتا ہے، وہ عیادت نہیں کر سکتا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں، فرمایا ان میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ایک آدمی جا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا اتنے زیادہ ثواب ہے۔ اور اس اعتکاف کی فضیلت اللہ کے قرآن سے جا کے پوچھئے۔ اللہ کا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے اور مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے، آپ نے ان کے لیے ہمارے گھر بیت اللہ کو صاف رکھنا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب کوئی لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا حکم ہے؟ جو بیٹھے ہیں ان کا محلے والوں کے لیے کیا حق ہے، اور جو نہیں بیٹھے ان کا اعتکاف والوں کے لیے کیا حق ہے؟ حق یہ ہے جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے سارے کی سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور جو نہیں بیٹھ سکے کسی عذر کی بنیاد پہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اعتکاف کی عبادت، اس کا ثواب میں نے پہلے بھی کہا کہ اتنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان یا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اتنا دور کر دیتے ہیں ایک رات کے ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف پر
3 خندقیں اللہ اس کو دور کر دیتے۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اعتکاف بیٹھا کیوں جاتا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر عظمت والی رات، اکرام والی رات، برکت والی رات۔ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی، وہ انبیاء بھی تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی عابد تھا، اس کی عبادت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا یا کچھ لوگ ایسے تھے، ان کی عبادتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہوں نے 80-82 سال بے ریا عبادت کی ہے، اور اس عبادت کے دوران انہوں نے کسی قسم کا بھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، ہماری تو عمر ہی 60-70 سال ہے، ہم ان بنی اسرائیلیوں کی عبادت کو کیسے پہنچیں گے؟ صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ اس بندے کو جا کر بتاؤ، میرے صحابہ میرے نبی کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کر لے گا، یہ جو بنی اسرائیلی 80 سال 82 سال 84 سال بغیر کسی ناغے کے میری عبادت کرتا رہا ہے، میں آپ امت محمدیہ کو ایک رات ایسی دے دوں گا، ایک رات ایسی دے دوں گا، اگر یہ اس نے اس کو پا لیا، یہ اس بنی اسرائیلی کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ ایک رات کی عبادت اللہ نے ایک رات مانگی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری سال آپ نے 20 دن، ہر سال آخری 10 دن، ہر سال 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے میں فرماتے تھے، اور آخری سال جب آپ کی ولادت کا جو دنیا سے وفات کا سال تھا، آپ نے اس وقت 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ، 2 روایتیں آتی ہیں کہ اس وجہ سے کہ 1 سال پہلے آپ سے اعتکاف چھوٹ چکا تھا، آپ سفر میں تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو آپ نے ثواب کی نیت سے، بہت زیادہ ثواب کی خاطر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ علامہ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے افسوس لگتا ہے، تعجب لگتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ اعتکاف جیسی عبادت آج ہمارے یہاں سے چھوٹ چکی ہے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، مسجد کے اندر ایک آدمی پورے محلے سے اگر اعتکاف بیٹھے گا تو سب کی طرف سے وہ جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پورے محلے سے مسجد میں اعتکاف نہیں کر رہا، پورے کے پورے محلہ جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اور مسجد وہ جامع مسجد ہے یا محلے کی مسجد ہے، ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنے سے پورے کا پورا جو محلہ ہے وہ اس عذاب سے بری ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعیین فرمائی ہے کہ کون سی رات، فرمایا کہ وہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں، پھر فرمایا وہ رمضان المبارک کے آخری حشرے کی راتیں ہیں، پھر فرمایا وہ رمضان المبارک کے آخری حشرے کی طاق راتیں ہیں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پا لوں، مجھے حاصل ہو جاتی ہے، مجھے مل جاتی ہے، تو میں اس رات اپنے لیے کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، یہ والی دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میری بخشش فرما، اے اللہ تو میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، یا اللہ تجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا، بخشنے والا، عافیت والا معاملہ فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج سے 21ویں رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک جو لیلۃ القدر ملی تھی وہ 21ویں رات بھی تھی، آج سے باقاعدہ 21ویں رات شروع ہو رہی ہے، طاق راتیں ہیں، اس میں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، بجائے اس کے ہم ہوٹلوں میں، بازاروں میں، موسیقیوں میں،
گانے بجانوں میں، موبائل کا استعمال، بری باتیں، بری محفلیں، ان کا انعقاد کرنے کے بجائے یہ راتیں شاید ہمیں آج مل رہی ہیں، نہ جانے ہمیں اگلے سال ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ یہ بات کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اگلے سال میرا جنازہ بھی ہو گیا ہو، آپ کو کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ رات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ تو اس رات ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں۔ میں نے گزشتہ جمعے اور اس سے پہلے جمعے پر بھی یہ بات کی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جبرائیل والی روایت کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکی۔ میرے محترم دوستوں، میں اپنے دل پہ جان کے دیکھوں، ہر آدمی اپنے دل پہ، اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ آیا میرے کوئی ایسے عمل ہوئے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں میری بخشش ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی۔ اگر اس سے پہلے کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، بہت بڑا برکت اور مغفرت والا، رحمت والا حشرہ شروع ہو رہا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، عبادتیں ہو رہی ہوں گی، دعائیں ہو رہی ہوں گی، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے جو باقی دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں صحیح طریقے پر ان کو گزارنے کی اور صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔